الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ گزشتہ کل جو مضمون چل رہا تھا جس آیت کے سلسلے میں، اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جب بیٹے اور بیٹی کا رشتہ خرافات سے پاک اور صاف ہوتا ہے تو وہ رشتہ پائیدار ہوتا ہے، یعنی دیر تک چلتا ہے، اور جس رشتے میں خرافات، رسم و رواج ہوتے ہیں وہ دیر پا بڑی مشکل سے رہتے ہیں۔ جب رشتہ طے ہوا اس کو عربی میں کہتے ہیں خطبہ، منگنی، انگریزی میں اس کو جو ہے ہاف میرج کا نام دیا، جو غلط ہے۔ یہ شادی نہیں ہے بلکہ وعدہ شادی ہے، شادی کا وعدہ ہے کہ یہ رشتے کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری بیٹی آپ کے بیٹے کے ساتھ جو رشتہ طے ہوا انشاءاللہ نکاح بھی اس کے ساتھ کریں گے۔ اب جب رشتہ طے ہو چکا، ایک جواب جو ہے ہاں کا یہ کافی ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ خرافات، کیک بھیجنا، ہاں ہوا تو اس میں جو ہے نام لکھا ہوا ہونا، یہ بھی جو ہے خرافات میں سے، اس لیے کہ مومن کی زبان اس کی قیمت ہے۔ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو یہ رشتہ ہوا، باپ کی زبان یہ جو ہے کافی ہے، اس کو بھی جو ہے خرافات سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رشتہ طے ہونے کے بعد جس بچی کے ساتھ رشتہ طے ہوا وہ بیچاری کچھ جانتی نہیں کہ شوہر یعنی کیا، اور شوہر بھی جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی جانتا نہیں کہ بیوی تو اس کے ساتھ بات چیت کیسی۔ بہت شرم حیا والے لڑکے ہوتے ہیں، کچھ دیکھے ہیں۔ اب ماں باپ جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل دے کر جو ہے رشتہ طے ہوا اس لڑکے کے ساتھ زبردستی واٹس ایپ پر بات کرواتے، یہ لکھ وہ لکھ۔ تو پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس طرح سے جو ہے بات چیت کرنا شریعت کی نظر میں درست نہیں، اس لیے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی صرف وعدے نکاح ہوا ہے۔ ایسے بہت سارے رشتے دیکھے گئے اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب جو ہے لڑکا اور لڑکی واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں یا فون کرتے ہیں، گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں، اور دونوں جو ہے نادانی کہو یا دانستہ طور پر کہو، دونوں میں اونچ نیچ ہو جاتی۔ کبھی لڑکی جو ہے ضدی پنے پر آ کر باپ سے نہ کہہ دیتی ہے کہ میرا اس سے نکاح مت کرنا، کبھی لڑکا ضد پر آ کر ماں باپ کو کہہ دیتا ہے مجھے یہ لڑکی پسند نہیں۔ اس وقت
ماں باپ سے زمین نکل جاتی. ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ نکاح کو 15 دن باقی، مہینہ باقی اور رشتہ ٹوٹا ہے. اب وہ لڑکی پر بھی جو ہے داغ لگ چکا. اب اور کوئی رشتہ بھیجے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا اگلے جس کے ساتھ ہوا تھا اس سے واٹس ایپ پر بات چیت کرتی تھی. ایک شک، ایک وہم کہہ لو، اگر یہ شوہر کے دل میں داخل ہو گیا تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا. تو بچیاں بیچاری پریشان ہو جاتی. تو اس لیے بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ تم اپنی ذات پر خود رحم کھاؤ. جب تم کو ایسی کوئی گائیڈ اور کوئی ایسی رہبری کرے تو اسے سختی سے منع کر دو کہ جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ کام مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ایک جو ہے بات حضرت حکیم الامت کی نقل کر دوں جو حدیث کے ذیل میں انہوں نے فرمائی کہ صرف جو ہے تصور، مسجد میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، جوانی کے جذبات ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھا ہوا ہے اور جس کے ساتھ رشتہ طے ہوا یا اور کوئی نامحرم عورت جس کا تصور دماغ میں لا رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ایسی حالت میں بیٹھا ہوں، میں اس طرح سے اپنا ہاتھ یہاں رکھ رہا ہوں، وہاں رکھ رہا ہوں، صرف اتنا سوچ رہا ہے. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پابند آدمی پہلی صف میں بیٹھا ہے، لیکن جو ہے علماء فرماتے ہیں جب تک یہ گندے تصورات میں رہے گا، جب تک وہ غلط باتوں کو سوچتا رہے گا، زنا کرنے والوں میں شمار ہوتا رہے گا. تو شریعت نے اس بات کی کوشش کی کہ ذہن بھی جو ہے ناپاک نہ ہو، گندا نہ ہو، صاف ستھرا رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی، صحابیات کی زندگی، اس کے بعد اللہ کی ولیہ کتنی ایسی گزری کہ جن کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں. کتنی صاف ستھری زندگی تھی اور ان کی نظر آخرت پر تھی. منگنی ہونے کے بعد اگر کوئی کپڑے لے کر بھی آیا، اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے وہ کہے گی کہ یہ کپڑے کس کام کے، چاہے جتنے بھی جو ہے ہیوی ہوں، جتنے بھی برانڈیڈ ہوں، لیکن جو ہے پرانے ہوں گے. اور جنت میں میرا رب جو لباس پہنائے گا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، ہر روز نیا کلر اس میں ہوگا اور اس میں عجیب خوشبو ہوگی. مجھے تو وہاں کے جوڑے کے ساتھ دل لگانا ہے، یہاں کے جوڑے تو ختم ہونے والے ہیں. تو پتہ چلا کہ بچے اور بچی کے ذہن کو ناپاک ہونے سے، گندا ہونے سے بچانا ہے تو یہ جو ہے بیماری کو دور کرنا پڑے گا. اور جس رشتے میں یہ دیکھا گیا کہ جو رشتہ ان ناپاکیوں سے اور ان گندگیوں سے خالی ہوتا ہے، نکاح کے بعد ان میاں بیوی میں محبت زیادہ ہوتی ہے. اور جن رشتوں کے اندر یہ گندگی پائی جاتی ہے، نکاح کے بعد ان میں انبن زیادہ ہوتی. اب شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان یہ کام کرتا ہے کہ جب تک یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں تھی، حرام تھی، اس وقت تو اس سے بات کرنے کے لیے ہر وقت تڑپتا تھا. ایک میسج بجا کہ بے چین اور بے قرار ہے کہ کب موقع ملے، سب دور ہٹے اور میں جلدی سے بات کر لوں. اور بعضے جو ہے ماں باپ نے مجھے کارگزاری سنائی کہ مولانا پوری رات موبائل پر، اب پتہ نہیں کیا بات کرتے ہوں گے پوری رات، اللہ بہتر جانے.
تو ابھی جو ہے بیوی حلال نہیں، پوری رات بات کر رہا ہے، ذرہ برابر جو ہے کنٹالا نہیں آتا، طبیعت گھبراتی نہیں، نہ نیند کی پرواہ ہے، اور جیسے ہی نکاح کے ذریعے سے حلال ہوئی، ابھی تک حرام تھی، نکاح کے ذریعے سے جیسے حلال ہوئی تو اب جو ہے شوہر اس سے دور بھاگ رہا ہے، تراویح پڑھ کر گیا، کھانا کھایا، چلو دوستوں میں جاتا ہوں، ارے پہلے تو موبائل پر جو ہے تراویح ختم ہوتی تھی، مجلس ختم ہوتی تھی اور تمہارا فون آ جاتا تھا، اب میں آ گئی تو تم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا تو شوہر جواب میں کیا کہتا ہے، تیرا چہرہ دیکھ دیکھ کے کیا کروں، کتنی وقت دیکھ۔ کہا میری سنو تو صحیح۔ کہا کیا سنوں، چلو بولو میں کھڑا ہوں، جلدی بولو۔ کہا ایسا نہیں تم بیٹھو۔ کہا میرے پاس وقت نہیں۔ اب جو ہے لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر جا کر روتی اور کہتی امی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے اتنی محبت تھی اور اب تو مجھ سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، رات کو گھر میں آتے ہیں تو موبائل لے لیتے ہیں اور موبائل میں مشغول لیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا، حضرت سلمان فارسی ان کے مکان پر پہنچے تو ان کی بیوی نے کہا کہ تمہارے بھائی تو باہر گئے ہیں، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ جب وہ آ گئے گھر میں تو حضرت سلمان فارسی نے کہا چلو میرے ساتھ کھانے بیٹھو، تو انہوں نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے اور اگر مہمان نہ مانے اور نفلی روزہ ہو تو مہمان کے اصرار پر نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، چلو کھانا شروع کرو۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، رات کا وقت ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا نماز شروع کروں گا فجر تک۔ کہا سو جاؤ ابھی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر کھڑے ہوئے، کہا ابھی نہیں، سو جاؤ۔ جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اب میں بھی کھڑا ہوتا ہوں، آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، یہ تہجد کا وقت ہے۔ پھر جو ہے ان کی بیوی کے کپڑے دیکھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہن کیا بات ہے، شوہر گھر میں ہے اور آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہیں؟ تو بیوی نے بڑے شرمیلے انداز میں کہا کہ اللہ نے مجھے شوہر اتنا نیک ملایا جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، اس کو آج تک میرے بستر پر پیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت سلمان فارسی کو فکر ہوئی کہ میں نے رات کو اس طریقے سے سلا دیا، ان کو نماز نہیں پڑھنے دی، کہیں میں گنہگار تو نہیں ہوا۔ فجر کی نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رات کو ایسی نیند ایسی بات ہوئی، کیا میں نے صحیح کیا؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، ان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، کہ تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تو پتہ چلا کہ شوہر کو بیوی کے حقوق معلوم ہونے چاہیے، کہ رات کو جو ہے موبائل کا کام نہیں، اب جو ہے اپنی بیوی سے کارگزاری سنے، اس کی جو ہے دل جوئی کرے، بچوں کے متعلق جو ہے پوچھے نماز ہوئی نہیں ہوئی، یہ ساری جو ہے ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار،
اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ان بچوں کے بارے میں، یہ بیوی کے بارے میں کل قیامت کے دن شوہر سے سوال ہوگا. اگر وہ قرآن نہیں جانتی تو نے اس کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ یہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں جانتی، نے وہ سکھائے کہ نہیں سکھائے؟ تو شوہر جو ہے اپنا ایک وقت متعین کر لے کہ جب بھی اپنے کمرے میں جائے موبائل کو جو ہے دور رکھ دے اور بیوی کے ساتھ جو ہے بات چیت کرے. اب کچھ شوہر جو ہے وہ بیوی کی ہمت افزائی نہیں کرتے، وہ بیچاری ابھی تھوڑی بات کرتی ہے کہ اس کو جو ہے توڑ کے 2 ٹکڑے ہاتھ میں دے دے. مثال میں دیتا ہوں، اگر بیوی نے جو ہے شوہر سے یوں کہا کہ آج دن بھر میں نے جو ہے کچن بھی صاف کیا، تمہاری کباڑ بھی صاف کی، اور جو ہے دوسری کرتی تھی لیکن جو ہے وقت نہیں رہا، اب انشاءاللہ آئندہ کل یہ کروں گی. تو شوہر کا کام کیا ہے؟ اس کی ہمت افزائی کر، ارے ماشاءاللہ اتنا سارا کام کر لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھنا اپنی طبیعت کا بھی خیال رکھنا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کہیں روزے میں تکلیف نہ ہو جائے، یہ ہمت افزائی. تو اس کے بجائے جو ہے جواب میں کیا کہتا ہے کہ تو نے کرا تو میرے اوپر کیا احسان کرا، تیری ڈیوٹی تھی نا، تو نے کی. اس کا بیچاری کا دل ٹوٹ گیا، وہ اتنا کام کر رہی ہے. اب جو ہے یہاں عورتوں کے ذہن میں کیا بات آ گئی کہ تو جو ہے ہر کام میں اپنی ساس سے یہ کہنا کہ یہ میں نہیں جانتی، یہ میں نہیں جانتی. اگر تو کہے گی جانتی ہوں تو سارا کام کا بوجھ تیرے سر پر ڈال دیا جائے گا. یہ بھی غلط. جیسے ماں اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی، یہ بھی میری ماں ہے، میں یہاں بھی خدمت کروں گی. جذبہ یہ ہو اور ساس کے اندر بھی دینداری ہو تو جو ہے عدل اور انصاف سے کام لے، ظلم پر جو ہے نہ آ جائے، ظالم نہ بنے. ظالم اللہ کو پسند نہیں. سسر جو ہے ظالم نہ بنے کہ ہر کام جو ہے بہو کرے، نہیں، خود بھی کچھ کام کر لیا کر. فریج میں پانی کے بوتل بھر کے رکھنے ہیں تو سسر بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ چلو میری بہو تھک جائے گی آج میں کر لیتا ہوں، تو ثواب ملے گا اس پر. تو دونوں طرف جو ہے افراط و تفریط ہے. میں اپنی پیاری بچیوں کو یہ بات عرض کر دوں کہ آپ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھیں، امہات المؤمنین کی زندگی کو دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء اللہ کے جو ہے گھر والوں کو دیکھیں، اور آج بھی جو ہے علماء کرام کے جو ہے گھر والوں کو آپ دیکھیں کہ ان کا رہنا سہنا کیا ہے، جو نبوی زندگی گزار رہے ہیں. تو آنے والی بہو کو چاہیے کہ جو کام جانتی ہے اور جو کر سکتی ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنی طاقت کے مطابق کرے، اور ساس کو بھی چاہیے کہ اب بیچاری ایک کر رہی ہے تو زیادہ بوجھ بھی اس پر نہ ڈالے. اب جو ہے لڑکیوں نے بھی ایک چال سیکھ لی کہ اب دین کا مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ بتلاتی ہے. جتنے اپنے کام کے مسئلے انہوں نے یاد کر لی، مردوں نے بھی اپنے کام کے مسئلے یاد کر لیے، باقی سارے دین کو چھوڑ دیا. جہاں لگا کہ جو ہے آج بیوی ناراض ہے کسی بات پر اور جو ہے منہ ادھر کر کر سو گئی، تو شوہر کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث، جو بیوی جو ہے شوہر سے منہ پھیر کر سو گئی اور شوہر ناراض تو اللہ اس پر پوری رات لعنت بھیجتے ہیں. تو بیچاری ڈر کے مارے پلٹ جاتی، چلو السلام علیکم بولا چلا معاف. تو شوہر نے بھی اپنی مطلب کے مسئلے یاد کر لی اور بیوی نے بھی اپنی مطلب کے مسئلے یاد کر لی. وہ شوہر کو بار بار کہتی ہے کہ میں نے فلانی کتاب میں پڑھا، یہ تمہارے ماں باپ کا حق میرے اوپر نہیں.
یہ پکانے کی ذمہ داری یہ بھی میرے اوپر نہیں، اس کے بھی 3 درجے فقہا نے لکھے۔ تو اب شوہر کہتا ہے، دیندار ہوا بیچارہ، جماعت میں جا کر آیا کہ نہیں اب بیوی کا حق ادا کرنا ہے، تو بیوی بھی دیکھتی ہے کہ جیسے بیوی اگر ہر کام کرتی ہے تو ساس بدھارا کرتی ہے، اسی طرح سے جو ہے دیکھا کہ یہاں شوہر نرم پڑا تو یہ بھی دباتی ہے کہ تم کو جو مسئلے معلوم نہیں ہے تو 40 دن جماعت میں گئے، کسی عالم سے پوچھنا، ہمارے اوپر نہیں ہے یہ سب، یہ تو ہم کرتے ہیں تو احسان کرتے ہیں۔ یا اللہ، اب کیا کرنا؟ شوہر بیچارہ پریشان۔ ہمارے محلے کا ایک واقعہ 4-5 سال پہلے، وہ بیچارہ جو ہے بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہا مولانا دینداری بہت ضروری ہے، بہت پہلے سے سیکھا نہیں، لیکن اب عورت سے جب سنتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ بھئی بہت کمی ہے۔ میں نے کہا کمی تو میرے اندر بھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا مولانا یہ مسئلہ ہے کہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ماں باپ کا بھی نہیں، اپنا بھی نہیں؟ میں کہا ہاں صحیح بتایا اس نے۔ تو پھر کیا کرنے کا؟ میں نے کہا کہ اب ذرا کھل کر بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو کہا یہ بیوی ہر کام میں کہتی ہے کہ یہ میرے ذمے نہیں، اب میں دکان پہ نوکری کرتا ہوں، رات کو آتا ہوں تو سب کام میرے کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ بستر پر آرام سے لیٹی ہوتی ہے۔ تو کیا مسئلہ صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کے واسطے سے بات پہنچے گی تو کیا وہ مانے گی؟ کہ نہیں وہ بھی مسئلہ ہے۔ میں نے کہا ایک کام کرو، میرے گھر پر ان کو لے کر آؤ، پردے میں پیچھے بٹھاؤ اور میں بات کروں گا۔ تو اس نے کہا وہ تو عالمہ ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھا، سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آئی وہ بیچاری۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے جو اپنے شوہر کو دینداری سکھلائی بڑی خوشی کی بات ہے، اور آپ نے یہ کام کے لیے بتلایا کہ یہ میرے ذمے نہیں، بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے جو ہے پردے کے پیچھے سے کہا کہ شامی میں یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، آپ کا مطالعہ بہت اچھا ہے۔ پھر میں نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ بیٹا شوہر کے اوپر بیوی کا نفقہ ہے، نفقہ یعنی کھادا خوراکی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کون سی خوراک کھلانی چاہیے؟ یہ بیچ میں امام ابو حنیفہ کا نام آیا تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا معنی ہوا کہ انہوں نے جو بتلایا، حدیث شریف سے جو مسائل سمجھے وہ ہم کو بتائے، ہم اس کو فالو کریں۔ اس میں ایک مسئلے پر توجہ دلانی، اہل علم حضرات موجود ہیں، اگر کوئی غلطی ہو اصلاح کر دی جائے، کہ امام جب جو ہے سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین بالسر، آہستہ سے آمین کہنا ہے۔ لیکن ہماری مساجدوں میں اکثر دیکھا گیا کہ اگر جو ہے کوئی حرم کے امام کی جو ہے نقل کرتا ہے اور ولضالین کہتا ہے تو پورے مجمع سے آمین بالجہر کی آواز آتی ہے۔ یہ تقلید کے اندر کمی، ماننا ہے تو پورا ماننا ہے۔ ہمارے امام صاحب نے کہا کہ آمین بالسر ہے، آہستہ سے آمین کہنا۔ خیر یہ بیچ میں بات آ گئی، تو میں نے اس سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفقہ کیا ہے؟ بریانی کھلانی چاہیے؟ کیا کھلانا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اوسط درجہ ہے۔ میں نے کہا صورت میں اوسط درجے کا کھانا کس کو کہیں گے؟ تو اس نے کہا کڑی کھچڑی یا دال چاول۔ میں نے کہا بالکل صحیح۔ اب آ جاؤ کپڑے پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کے لیے سال میں 3 جوڑی کپڑا، اور وہ بھی جو ہے اوسط درجہ یعنی درمیانی درجہ۔
میں نے اس سے پوچھا کہ اوسط درجے کے کپڑے کتنے والے؟ تو خود ہی اس نے کہا 200-250 والا۔ میں کہا بالکل صحیح۔ پھر میں نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب بیچاری یہ دین پر چل رہی ہے تو اس کو پورا چلاؤ، تینوں وقت اس کو دال چاول دو بیچاری کو۔ اس نے خود ہی مسئلہ بیان کیا، میں نے تو بتلایا نہیں۔ کڑھی کھچڑی کھلاؤ، اور جو ہے کپڑے ایسے 250-300 والے لا کر 3 جوڑی دے دو۔ اب اس نے دیکھا کہ خود پر آئی تو اندر سے بولی کہ نہیں مولانا، ہمارا یوں تو بہت اچھا، یہ بیچارے آئس کریم بھی لا کر دیتے ہیں، جو میرے جی میں ہوتا ہے کہتے ہیں وہ پکا کر کھاؤ، کبھی اس کے یہ معاملے میں انہوں نے روکا نہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا اس کے اوپر واجب کہاں ہے؟ پھر بولی کہ یہ تو چائنیز بھی لا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی واجب نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تیرے اوپر؟ تو کہا احسان کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں لیکن احسان کر رہا ہے۔ اب کپڑا تو کہنے ابھی 2000 والا سوٹ تو ابھی لیا میں نے کہا بیٹا واجب نہیں ہے، دین پر چلنا ہے، پورا چل۔ کہ نہیں یہ تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ احسان۔ میں نے کہا جب شوہر تیرے اوپر اتنا احسان کرتا ہے تو تو جو ہے شوہر پر احسان نہیں کر سکتی، ان کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتی؟ وہ لڑکا آج بھی پٹوا مسجد میں روزانہ تراویح میں ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے الحمدللہ مسئلہ بہت اچھا حل ہو گیا، باقی پریشان ہو گیا۔ تو خیر، عورتیں اپنی چاہت کا مسئلہ، مرد اپنی چاہت کا مسئلہ، اپنی مرضی پر دین کا استعمال، اس سے جو ہے دین شریعت کی جو چھبی تھی، جو شکل تھی، اس کو ہم نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے بگاڑا ہے۔ خیر میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ جو معاشرہ ہمارا آج سے 40 سال پہلے تھا اور ہمارے معاشرے میں جو سکون اور اطمینان تھا، اور ہمارے اس معاشرے کو دیکھ کر لوگ ہمارے معاشرے میں آ کر پوچھتے تھے کہ بھئی تم لوگ کیا کرتے ہو، ہم کو بھی سکھاؤ۔ لوگ ہمارے سے سیکھ کر جاتے تھے۔ کاروبار جو بڑے لوگ ہیں جانتے ہیں، سلک ہاؤس مارکیٹ کی جب ابتدا تھی، میری جوانی تھی، میں اس وقت دیکھتا تھا کہ بیپاری لوگ جو ہے صبح آتے تھے اور دکانیں بند ہوتی تھی تو کسی جگہ جاتے نہیں تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے اور دکان کے کھلنے کا انتظار کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا معاشرہ تھا۔ تو پھر سے اگر ہم کو وہ معاشرہ لانا ہے، خیر اور برکت لانی ہے، تو ان تمام خرافات سے اپنے معاشرے کو پاک صاف کرنا ہے۔ بڑی عمر والے لوگوں سے پوچھ لو کہ ان کا کیا ادب اور اکرام جو ہے انہوں نے اپنے بڑوں کا کیا ہے، اور آج ہمارے بچے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو جو ہے پھر سے اگر ضرور ہم جانتے ہیں کہ پھر سے یہ چیزیں آ جائے تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے سختی سے عمل کرنا پڑے گا۔ نفس تو چاہے گا نہیں، کبھی کہے گا تیری عزت سماج میں تیرا اسٹیٹس کیا، وہ کیا، سب کچھ چھوڑ دو۔ اللہ کی نظر میں ٹھیک ہو جاؤں، نبی کی نظر میں معزز بن جاؤں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک و نتوب الیک و نصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت والی روزی عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کے بوجھ کو عافیت کے ساتھ اتار دیجئے، اپنے خزانے سے
ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے۔ مولا کریم جتنے لوگ رمضان المبارک میں دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے، پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اور اپنے مرحوموں کو پڑھ پڑھ کر بخشنے کی ہم سب کو سعادت اور توفیق نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو صحت، عافیت، طاقت، قوت، تندرستی، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دیجئے، تمام شرور اور فتن سے اور تمام اچانک کے حادثات سے اور بیماریوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہماری اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب کی جائز اور نیک تمناؤں کو پوری فرما دیجئے، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔